جی السلام علیکم. یہ ایپیسوڈ نمبر 302 یعنی 302 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو رہی ہیں. آج کا موضوع ذرا روٹین سے ہٹ کے ہے، کیونکہ لائف میں اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں. میں اسموکر تو نہیں تھا ایکٹیو، لیکن جو سگریٹ پیتے تھے ان کی محفل میں میں ضرور بیٹھتا تھا، اس لیے میں پیسیو اسموکر تھا. جو ایکٹیو اسموکر ہوتا ہے وہ دھواں فلٹر سے لے رہا ہوتا ہے، اس کو نقصان کے احتمال کم ہوتے ہیں. لیکن جو پیسیو اسموکر ہوتا ہے، جو بغیر فلٹر کے دھواں لے رہا ہوتا ہے، اس پہ ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں. سگریٹ کے دھوئیں میں خاص قباحت یہ ہے کہ اگر آپ کے منہ میں کوئی زخم ہے، گلے میں انفیکشن ہے، لنگز میں یعنی پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، تو اس کے دھوئیں نے جہاں پہ لگنا ہے، جس زخم پہ، اس کو اس نے کینسر میں کنورٹ کرنا ہے. اسی طرح کی خاصیت پان، تمباکو، نسوار اور چھالیہ میں بھی ہے. یہ جو میرے بزرگ اور بھائی اور ینگ جنریشن بڑے شوق سے اسموکنگ کرتے ہیں، وہ یہی سمجھیں کہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روزمرہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کو گوشت کی ہڈی لگ سکتی ہے. مسواک کرتے ہوئے کوئی معمولی زخم ہو سکتا ہے. برش کرتے ہوئے بے احتیاطی سے مسوڑوں میں کوئی زخم ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے. تو سگریٹ کا دھواں، پان، تمباکو، نسوار، چھالیہ، یہ اس زخم کو فوراً کینسر میں کنورٹ کرتے ہیں. 90% چانسز ہوتے ہیں. ہاں، کئی لوگوں میں ذرا امیونٹی پاور مختلف قسم کی ہوتی ہے، وہ سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیونکہ ایج اگر 40 تک ہے، 40 سے پہلے کیونکہ امیونٹی پاور ہے نیچرل، اتنی جلدی افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن 40 کے بعد نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. کینسر میں سب سے پہلی اس کی نشانی یہی ہے کہ اگر آپ کو 2 ہفتے بخار ہے، آپ نے دوائی بھی لی ہے، لیکن وہ 2 ہفتوں میں بخار نہیں اترا، تیسرے چوتھے میں بھی نہیں اترا، تو سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا وزن ایک دم 3 سے 4 کلو تک کم ہو گیا ہے، تو یہ بھی الارمنگ ہے. اور خاص کر منہ اور گلے کے کینسر میں اگر آپ کو نوڈلز، لمف نوڈز یعنی گلٹیاں وغیرہ گالوں پہ، گلے پہ کہیں نمودار ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ اب آپ فوراً کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا چیک اپ کرائیں. یہ ارلی سٹیج تو نہیں ہو سکتی، لیکن سیکنڈ سٹیج ضرور ہے. اور بہت سارے ایسے کینسر جو
ارلی سٹیج یا سیکنڈ شروع ہونے پہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ قابل علاج ہے۔ میرا سگریٹ پینے والے، تمباکو، نسوار، چھالیہ کا استعمال کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ اگر ابھی تک آپ بچے ہوئے ہیں تو سمجھے آپ کو کوئی خاص دعا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ پچھلے 10، 15، 20 سال سے اسموکنگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھیں کہ آج سے میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں نے پان، تمباکو، نسوار، چھالیہ، سگریٹ استعمال نہیں کرنی۔ میں نے اپنی زندگی سے محبت کرنی ہے اور باقی لائف اپنے بیوی اور بچوں کے لیے گزارنی ہے، ان کے لیے وقف کرنی ہے۔ جب آدمی پہ اس مرض کا وار ہوتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ہیلتھ کا سسٹم، ہمارا مینٹل لیول بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ پہلے ہم گلی محلے سے، میڈیکل سٹور سے دوائی کھاتے ہیں، پھر عام سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جب ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو مرض 3rd سے 4th سٹیج پہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے پلیز ایکسٹرا کیئر کریں۔ علاج سے پرہیز بہتر ہے، اور پھر اس مرض کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ جب ڈاکٹر ڈکلیئر کرتا ہے تو مریض ذہنی طور پہ آدھا ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ مہربانی فرمائیں، اگر آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، پان، تمباکو، نسوار، چھالیہ، اس میں وائن کو بھی پلس کر لیں، شراب کو بھی پلس کر لیں، لیکر کو پلس کر لیں۔ اکثر آپ نے زیادہ مریض منہ کے کینسر کے کراچی اور پشاور میں دیکھے ہوں گے، کیونکہ کراچی میں پان اور گٹکا کا رواج عام ہے، اور ہمارے پشاور والی سائڈ پہ نسوار رکھنے کا رواج عام ہے۔ آج کل ویسے بھی یہ چیزیں ایک قسم کا فیشن کا روپ دھار چکی ہیں، خاص کر سگریٹ پینا فیشن سمجھا جاتا ہے۔ احتیاط کیجیے، احتیاط میں یا محفوظ ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اگلے ایپیسوڈز میں کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ کرونا بھی پوری طرح گیا نہیں ہے، احتیاط کیجیے۔ ویسے تو ہم ایشیائی اور خاص کر پاکستان کے لوگ امیونٹی پاور کے سلسلے میں بڑے سٹرانگ ہیں، کیونکہ جس انوائرمنٹ میں ہم جیتے ہیں اس میں ڈسٹ سے لے کے برڈز تک اور ہیومن اور اینیمل ویسٹیجز جیسے اوپن پلیسز اور فلتھ ڈیپوز میں ہوتی ہیں، اور وہاں سے جراثیم ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا سینیٹیشن کا نظام، پانی، پھر مختلف ہوٹلز پہ گوشت کا معیار سننے میں آتا رہا ہے، کئی جگہ گدھے بھی کھلائے گئے اور کتوں کا گوشت بھی۔ تو ہم ذرا ایشیائی تھوڑے اس معاملے میں تیز ہیں، سٹرانگ ہیں۔ ویسے بھی ہم صحت کے معاملے میں لاپرواہ ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کرونا نے زیادہ پنجے نہیں گاڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔